تو آغاز میں سب سے پہلے بتائیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی درخواست پر 2 ہفتے کی جنگ بندی کر دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے درخواست کی آج رات ایران میں تباہی کو روک دوں۔ جنگ بندی ایران کے آبنائے ہرمز کے مکمل تحفظ پر رضامندی سے مشروط ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، 2 ہفتے کے لیے ایران پر حملے روکنے کے لیے راضی ہوں۔ یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ جنگ بندی کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہی تمام فوجی مقاصد کو پورا کر چکے ہیں۔ ہم ایران میں اپنے فوجی اہداف سے زیادہ حاصل کر چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ طویل مدتی امن سے متعلق حتمی معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ہمیں ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے ایک قابل عمل بنیاد ہے۔ ماضی کے تقریباً تمام اہم اختلافی نکات پر امریکہ اور ایران کے درمیان اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ 2 ہفتے کا عرصہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے اور مکمل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ دیرینہ مسئلہ اب حل کے قریب ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اعزاز کی بات ہے۔ دیرینہ مسئلہ حل کے قریب ہے۔ یقین ہے جنگ بندی ایک قابل عمل بنیاد ہے جس پر بات چیت کی جائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ماضی کے تنازعات کے تقریباً تمام مختلف نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ 2 ہفتے کی مدت معاہدے کو حتمی شکل دینے اور مکمل کرنے کی اجازت دے گی۔ امریکہ ایران سمیت تمام فریقین نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، لکھا، لبنان اور دیگر جنگوں پر فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایران اور امریکی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس دانشمندانہ اقدام کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام آباد آئیں تاکہ تمام تنازعات کو حل کرنے کے لیے حتمی معاہدہ طے کیا جا سکے۔ ایران کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ ایران کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی درخواست پر آبنائے ہرمز کو 2 ہفتے کے لیے کھولنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ میں کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی۔ ایران پر حملے رکے تو ایرانی افواج بھی دفاعی کارروائیاں روک دیں گی۔ ایرانی فورسز سے رابطوں کے ذریعے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنایا جائے گا۔ ایران نے وزیر اعظم کی درخواست کا مثبت جواب دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ ایرانی حکام سے اسلام آباد میں بات چیت کی تیاری کر رہی ہے۔ امریکی ٹی وی CNN کی رپورٹ کے مطابق جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف مذاکرات میں امریکی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس ہنگری میں موجود ہیں۔ ان کا دورہ محدود کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستانی مذاکرات کار بھی شریک ہوں گے۔ عالمی میڈیا میں پاکستان کی سفارتی کامیابی کا اعتراف، جنگ بندی میں کلیدی کردار، شکریہ پاکستان کی گونج۔ عالمی میڈیا نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے اسے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے۔ مختلف بین الاقوامی اداروں کے رپورٹس میں شکریہ پاکستان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کامیاب سفارتکاری سے پاکستان سرخرو ہو گیا۔ شکریہ پاکستان کی گونج جو کہ اب ہر طرف ہے، ہر ملک میں، ہر شہر میں اس وقت پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی درخواست پر 2 ہفتے کی جنگ بندی کر دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کی جس میں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا، دھمکی دی گئی تھی کہ ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور 1 گھنٹہ پہلے جو ہے سرخرو ہوا پاکستان اس جنگ بندی میں، اس جنگ کو رکوانے میں اس نے کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو کی۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جہاں زیب، جنگ سے لے کر جنگ بندی تک تمام صورتحال آپ دیکھتے رہے، اس وقت واشنگٹن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتے ہیں عزت اسی کو ملتی ہے، اور اس وقت پاکستان کا نام جو ہے وہ ہر امریکی میڈیا کی جو ہے ہیڈ لائنز کی زینت بنا ہوا ہے، اور پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی بھرپور تعریفیں ہو رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ صدر ٹرمپ کو اس جنگ سے نکلنے کے لیے ایک فیس سیونگ چاہیے تھی جو کہ پاکستان نے ان کو فراہم کی۔
صدر ٹرمپ گزشتہ 3 سے 4 دنوں میں بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار تھے. جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے اپنے بیانات کے اندر کہ کوئی بھی عالمی رہنما اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کرتا, لیکن وہ ان کی فرسٹریشن بتا رہے تھے کہ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں. اور گزشتہ روز میں بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھا وائٹ ہاؤس میں, وہاں پہ ہم نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی, ان کی بات چیت سنی, تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی فیس سیونگ ملے. پاکستان نے نہ صرف امریکہ کو فیس سیونگ دلائی بلکہ ایران کی ایک قسم کی یہ سیاسی جیت ہوئی ہے. آپ جو مرضی کہیں, ایران پہ جتنے مرضی حملے کیے گئے, ایران نے زبردست قسم کی مزاحمت کی, اور ایران کو بھی جو ہے کہا جائے, امریکی میڈیا میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایران کی جو ہے ایک بہت بڑی سیاسی جیت ہے, کیونکہ صدر ٹرمپ نے جس طرح کے دھمکیاں جاری کی تھی وہ تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ بالکل ہی جو ہے ایران کو جو ہے وہ تباہ کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیے اس معاملے کے اندر جو ہے جس طریقے سے پاکستان جو ہے رابطے میں رہا, جس طریقے سے صدر ٹرمپ کا اعتماد رہا پاکستانی قیادت کے اوپر, پاکستانی ملٹری لیڈرشپ کے اوپر, اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کچھ دنوں پہلے جب یہ نیگوشیشنز چل رہی تھیں تو پاکستان نے صدر ٹرمپ کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ کچھ ایسے نیگوشیٹرز ہیں ایران کے جن پہ بامبنگ نہیں ہونی چاہیے, اور پاکستان کے پاس ایسی اصلاحات موجود ہیں کہ ان کو اسرائیل نشانہ بنایا جا سکتا ہے. صدر ٹرمپ نے فوری طور پر اسرائیل کو جو ہے یہ حکم نامہ بھیجا کہ بالکل بھی ان مذاکرات کاروں کو جو ہے وہ آپ نے نشانہ نہیں بنانا. صدر ٹرمپ کا اعتماد, پھر ایران کا اعتماد, پھر نہ صرف ان دونوں ملکوں کا اعتماد بلکہ سعودی عربیہ, بحرین, قطر, کویت, یہ سب وہ ملک ہیں جن کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے اور قریبی تعلقات ہیں. اور یہی وہ وجہ تھی کہ پاکستان اس مذاکراتی عمل کے اندر پیش رہا, کیونکہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کی بات امریکہ بھی سن رہا تھا, جس کی بات ایران بھی سن رہا تھا, اور دیگر خلیجی ملک جو کہ اس جنگ میں جو ہے ملوث رہے, ان پہ حملے ہوتے رہے, وہ بھی پاکستان پہ بہت زیادہ اعتماد کر رہے تھے. تو پاکستان نے ایران کو ایک سیاسی جیت دلوائی اور صدر ٹرمپ کو ایک فیس سیونگ دلوائی. اب یہ معاملہ جو ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور اسلام آباد کے اندر یہ بیٹھک لگے گی, جسے سننے میں آ رہا ہے کہ جے ڈی وینس ہوں گے, اسٹیو وٹکاف ہیں اور جیریڈ کوشنر ہے, وہ اسلام آباد پہنچیں گے. اس طرح ایران سے جو ہے ایرانی اہم مذاکرات کار جو ہے وہ اسلام آباد پہنچیں گے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ تو جہاں تک یہ چیز بات کروں گا کہ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس ان مذاکرات کی جو ہے وہ قیادت کریں گے, تو کتنا اہم ہوگا یہ ان کے لیے, کیونکہ وہ ممکنہ طور پر صدارت امیدوار بھی ہیں اگلے امریکہ کے, تو کتنا اہم امتحان ہوگا ان کے لیے مذاکرات میں؟ جی دیکھیے, جے ڈی وینس وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بھی صدر ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا تھا, آن دی ریکارڈ ہے یہ بات, کہ اس جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے صدر ٹرمپ کے پریشر تھے اور کافی چیزیں تھی, وہ اس جنگ میں آ گئے. اور جے ڈی وینس تو وہ شخص ہیں جن پہ صدر ٹرمپ نے اب ان کو بالکل ایک فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے. پہلے تو جیریڈ کوشنر تھے, اسٹیو وٹکاف تھے, مارکو روبیو تھے, لیکن اب وہ جے ڈی وینس زیادہ اعتماد کریں. جے ڈی وینس کی جو مقبولیت ہے, جو ان کی سٹینڈنگ ہے, صدر ٹرمپ کا بیان بھی اس معاملے میں آیا تھا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار جے ڈی وینس ہوں گے. جی, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کے لیے. تو اس وقت جے ڈی وینس جو ہے ان پر بھرپور اعتماد ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت خبریں یہی آ رہی ہیں کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں اسلام آباد کے اندر تو جے ڈی وینس جو ہے امریکی مذاکراتی ٹیم کی جو ہے وہ قیادت کریں گے. اور دیکھیے, یہ جے ڈی وینس کا پاکستان آنا اور ایرانی قیادت کا پاکستان میں آنا اور وہاں پر مذاکرات ہونا اور ان مذاکرات کو اسلام آباد ایکارڈ کا نام دینا, یہ ایک تاریخی لمحہ ہوگا. اور اس تاریخی لمحے کے اوپر جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے اس وقت جو حالات ہیں وہ تو ناقابل بیان ہوں گے. پاکستان کو کوشش کی گئی سفارتی طور پر اکیلا کرنے کی, لیکن جن ممالک نے پاکستان کو کوشش کی اس طرح سفارتی طور پر اکیلا کرنے کی, آج وہ خود اکیلے ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا, اور ان کے تو حالات جو ہیں اس وقت ماتم کے حالات ہوئے ہیں. اور یقیناً پاکستان کے لیے تو یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے ان کا. یہ بتائیے جہاں زیب کے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ فیس سیونگ کام آئے گی, کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن تو قریب ہیں. دیکھیے, صدر ٹرمپ پر بہت زیادہ پریشر تھا اس جنگ سے باہر نکلنے کے لیے, کیونکہ دیکھیے صدر ٹرمپ بار بار یہ بات دہرا چکے تھے کہ وہ ایران پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے باز رکھنا ہے, ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام تباہ کرنا ہے, اور ایران کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو یہ تینوں اہداف بقول صدر ٹرمپ کے تو پورے ہو چکے تھے, تو پھر کس بات کا جھگڑا تھا؟ پھر کیوں آپ اس طرح کے بیانات دے رہے تھے کہ میں جو ہوں پوری ایک
پرانی تہذیب کو جو ہے تباہ کر دوں گا. تو اس طرح کے جو بیانات وہ دے رہے تھے ان کی فرسٹریشن تھی، کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، حالانکہ وہ جنگ جیتے نہیں. جس طریقے سے ایران نے مزاحمت کی، جس طریقے سے ایران نے جو ہے امریکہ کو بالکل جو ہے ایک قسم کا، صدر ٹرمپ جو ہے بالکل فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ایران کی مزاحمت کی وجہ سے. اس کی جو ہے بالکل بھی صدر ٹرمپ کو توقع نہیں تھی، اور صدر ٹرمپ پر امریکی عوام کا پریشر تھا، امریکی میڈیا کا پریشر تھا، امریکی سیاستدانوں کا ان کے اوپر پریشر تھا کہ وہ اس جنگ سے باہر نکلے، کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ میں ڈومیسٹک طور پر بہت زیادہ مسائل بڑھ رہے تھے. تیل کی قیمتیں بڑھ چکی تھی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ چکی تھی، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے تھے کہ قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں بھی کمی آ رہی تھی. مڈ ٹرم ہونے والے ہیں اس سال، اور مڈ ٹرم میں پہلے اور سے ہی ظاہر جو ہے ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ہی باتوں میں بڑا تضاد ہے. ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام فوجی اہداف بھی حاصل کر لیے ہیں، اور دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے. جب آپ نے فوجی اہداف حاصل کر لیے ہیں، آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے، تو پھر ایران کو تباہ و برباد کرنے کا مقصد نہیں سمجھ میں آتا. جہاں زیب علی ہمارے ساتھ بیوچی واشنگٹن موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں جنگ بندی کے بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئی. تہران میں لوگوں نے جھنڈے اٹھا کر اور نعرے لگا کر جنگ بندی کا خیر مقدم کیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ اقدام خطے میں امن کے قیام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق دیگر بڑے شہروں میں بھی عوام نے اسی طرح خوشی کا اظہار کیا اور امن کی امید کا اظہار کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ. وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ کو 40 منٹ میں 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا. ٹویٹ سوشل میڈیا پر وائرل، عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. پاکستان کی خاموش اور مؤثر سفارتی کردار کو عالمی سطح پر سراہا جانے لگا. امریکہ ایران جنگ بندی اعلان کے بعد برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کا ایکس پر تہنیتی پیغام. کہا شکریہ پاکستان، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کا کردار نمایاں رہا. جنگ بندی کے قیام میں پاکستان کی خاموش سفارتکاری رنگ لے آئی. پاکستان کی خاموش اور مؤثر سفارتی کردار کو عالمی سطح پر سراہا جانے لگا. امریکہ ایران جنگ بندی اعلان کے بعد برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کا ایکس پر تہنیتی پیغام. کہا شکریہ پاکستان، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کا کردار نمایاں رہا. جنگ بندی کے قیام میں پاکستان کی خاموش سفارتکاری رنگ لے آئی. امریکا اور ایران کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں $100 سے نیچے آ گئیں. WTI کروڈ کی قیمت میں 13% تک کمی ہو گئی. WTI کروڈ آئل $97 فی بیرل کا ہو گیا. برینٹ کروڈ کی قیمت میں 12.5% تک کمی ریکارڈ ہوئی. برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $95 فی بیرل ہو گئی. ہم نے مارکہ کے بعد شکر ادا کیا تو اللہ نے کامیابی کے راستے کھول دیے. علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم جنگ بندی کے لیے محنت کی. پاکستان نے جنگ بندی کے لیے کوششوں کی اور اللہ نے سرخرو کر دیا. آج سیز فائر نہ ہوتا تو انسانیت کے لیے بہت بڑی تباہی ہو جاتی. ہماری قیادت کی وجہ سے اتنی بڑی تباہی رک گئی. ہم نے مارکہ حق کے بعد، بنیان المرصوص کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کامیابیوں کے راستے کھول دیے. آج پوری دنیا پاکستان پر فخر کر رہی ہے، اور پاکستان کے پرچم کو اللہ نے جو سربلندی دی ہے، ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی قیادت کا اور اپنے بردر اسلامی ممالک، عرب ممالک اور چین کا، اور جن نے ہمارے ساتھ امن کے لیے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح دن رات محنت کی ہے. 2 مرحلے تھے. پہلا مرحلہ تھا کہ ہم ایران اور عرب اسلامی ممالک کے درمیان جنگ نہ ہونے دے، ان کا تصادم نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سرخرو کیا اور وہ ہم نے نہیں ہونے دیا. اس پر ہم ان اپنے عرب اسلامی ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص سعودی عرب کا، کہ انہوں نے ہماری بات کو سنا، مانا، تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا. دوسرا مرحلہ تھا ایران، امریکہ اور امریکہ کے ساتھ اسرائیل ہے، اس کی جنگ بندی اور وہ تباہی جو جس کی طرف مسلسل دنیا کہہ رہی تھی
کہ اگر آج یہ جو ہے سیز فائر نہ ہوتا یا آج یہ مدت نہ بڑھتی تو وہ کتنی بڑی تباہی ہوتی. اس کا اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے ہماری قیادت. لاہور کے بعد HPL-PSL آج سے کراچی میں رنگ جمائے گا. پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین نیشنل اسٹیڈیم میں شام 7 بجے ٹکرائیں گے. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی شہر میں بادلوں کے ڈیرے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آج تیز بارش کا امکان ہے. مزید موسم کا احوال جانتے ہیں خواجہ رمضان مجید سے. جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز بھی شہر لاہور میں تیز بارش ہوئی جس کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور آج بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آج بھی 10 بجے کے قریب جو ہے وہ بارش شروع ہوگی اور دن بھر وقفے سے اسی طرح سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. ضلعی انتظامیہ کو بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ وہ فیلڈ میں رہیں تاکہ نکاسی آپ کو بہتر بنایا جا سکے. تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ آئندہ چند روز تک مزید جاری رہنے کا امکان ہے. درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ آئندہ چند روز تک برقرار رہنے کا امکان. واٹس ایپ میں جلد نئے فیچر کا اضافہ. رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ کی جانب سے ایپ کے نوائز کینسلیشن فیچر کی آزمائش کی جا رہی ہے. فیچر کو ابھی واٹس ایپ کے اینڈرائیڈ ڈیوائسز کے لیے نیا بیٹا ورژن میں دیکھا گیا ہے. فیچر کے تحت جب آپ کال کریں گے تو پس منظر کا شور خودکار طور پر فلٹر ہو جائے گا تاکہ آواز زیادہ کلیئر سنائی دے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے اے آواز.